حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک بہت چاہنے والا مصر کی سرزمین پر رہتا تھا. اس کا نام یوسف مصری تھا. حضور غوث اعظم کی عقیدت کا عالم اس کا یہ تھا کہ ہر سال 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو حضور غوث اعظم کی نیاز بہت اہتمام کے ساتھ کرایا کرتا تھا اور سارے شہر کو دعوت ہوتی اور حضور غوث پاک کے نام سے لنگر لٹاتا تھا. اپنی ساری زندگی اس کا یہی معمول رہا. اپنے بچوں کو بھی اس نے یہی تربیت دی. جب وہ بڑھاپے پر پہنچا 11ویں کا مہینہ تھا. شب میں اس نے غوث اعظم کی نیاز کا انعقاد کر دیا. طبیعت خراب ہوئی، اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز میں اپنی ساری زندگی کرتا آیا. اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں اور میرے جانے کا وقت قریب ہو چکا. مگر چونکہ یہ حضور غوث اعظم کی محفل ہے، حضور غوث اعظم کی نیاز ہے، لہذا میری موت کے سبب اس لنگر کو نہ روکا جائے. یوسف مصری نے یہ کہہ کر اپنی اولاد کو تنبیہ فرمائی، اگر میں مرتا ہوں تو میری موت کی خبر کو ظاہر نہ کیا جائے اور لنگر کو اسی طرح سے چلایا جائے جس طرح سے میں چلاتا تھا. جب آپ حضرات لوگوں کو نیاز کھلا کر فارغ ہو جاؤ تب میرے مرنے کا اعلان کر دینا. اس سے پہلے حضور غوث پاک کی نیاز میں میری موت کا سبب آڑے آئے ایسا کوئی کام نہ کرنا. یوسف مصری کا انتقال ہوا، لنگر شروع ہوا. بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کو ایک کمرے میں اس کے لاشے کو رکھ دیا اور لنگر عام جاری تھا. سارے شہر کے لوگ لنگر کھا کر چلے گئے. ایک فقیر آخر میں آیا اور اس فقیر نے کہا کہ یوسف کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا، بچوں نے کہا کہ آپ نیاز تناول فرما لیں، ابا حضور اندر ہے. کہا کہ میں تو یوسف کے ساتھ ہی نیاز کھاؤں گا، میں تو یوسف کے ساتھ ہی نیاز کھاؤں گا. بچوں نے پھر ادباً کہا کہ حضور آپ کھانا تناول فرما لیں، نیاز لنگر کھا لیں. مگر وہ بضد رہے. اس فقیر کو جب جلال آیا، اس بزرگ کو جب جلال آیا کہ مجھے یوسف مصری کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے، میں اسی سے ملاقات کروں گا، یہ کہہ کر جب وہ بضد ہوئے اور جب جلال میں آئے تو بچوں کو
چونکہ باپ کی تربیت ایسی حاصل تھی کہ دروازے پر آئے ہوئے سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. ماں باپ کی تربیت اولاد کی زندگی میں اس کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ کام کرتی ہے. یوسف مصری کے بچے چونکہ اپنے باپ کی زندگی کو دیکھے تھے، ان لوگوں نے اس فقیر کو اندر بلایا اور سارا ماجرا بیان کر چکے کہ حضور ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے. چونکہ لنگر جاری ہے اور انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ حضور غوث پاک کی نیاز کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اس لیے آپ میری موت کا اظہار لوگوں کے سامنے مت کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے انتقال کی خبر عام نہیں کی ہے. وہ فقیر وزیر ہوئے کہ مجھے اس کمرے میں لے چلو، مجھے یوسف کو دیکھنا ہے. جب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر دھیان میں رکھیں، جی تصرف بھی ہے، جی تصرف بھی ہے، معزول بھی ہے، مختار بھی، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. وہ بزرگ یوسف مصری کے بچوں کے ساتھ اس کمرے میں گئے. بچوں نے اپنے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا. جب وہ بزرگ نے اس یوسف مصری کے لاش کو دیکھا، فرمایا یوسف ساری زندگی میری نیاز کراتا رہا، آج عبد القادر خود حاضر ہے، سویا پڑا ہے. خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا تھا کہ عبد القادر تیرے گھر پر آیا اور تو سو رہا ہے، چل اٹھ کھڑا ہو جا. یوسف مصری پھر سے زندہ ہوا. یہ حضور غوث اعظم کے تصرفات ہیں. بغداد معلیٰ میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، مگر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے. باہر ہی سے دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اندر کیوں نہیں آتے تو کہنے لگے ہماری طاقت نہیں ہے کہ حضور غوث اعظم کے سامنے ہم کھڑے ہو سکے. جب ان سے دعا کے لیے کہا گیا تو کہتے تھے کہ ہم سے کیا دعا کرواتے ہو. حضور غوث پاک کی مزار پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ان سے دعا کرواؤ کہ یہ وہ ہے، اللہ پاک نے حضور غوث اعظم کو اتنا نوازا ہے کہ سمندر کے اندر کتنے قطرے ہیں، ہر ایک قطرے کا علم غوث پاک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، حضور جیلانی سرکار. غوث پاک کی فکر کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی تقریروں سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے پہچانو. آج یہاں پر حضور غوث پاک کی محبت میں آپ جمع ہوئے اور مختلف سلسلے کے حضرات بھی یہاں موجود ہوں گے. چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہے اور سارے سلاسل ہمارے ہیں. وہ قادری ہے تو بھی ہمارا، چشتی بھی ہمارا ہے، نقشبندی بھی ہمارا، سہروردی بھی ہمارا ہے، ابوالعلائی بھی ہمارے ہیں، اشرفی بھی ہمارے ہیں، برقاتی بھی ہمارے ہیں.
سارے سلاسل ہمارے اپنے ہیں. فکر غوث اعظم کیا ہے؟ آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت رہو، ہر سلسلہ قابل تعظیم ہے، اور سلسلے کی تو تعظیم ہوگی ہی. البتہ اگر کوئی شیخ کسی سلسلے کو بدنام کرے شریعت کے نام پر اور اس کی دھجیاں اڑائے، تو اب شرعی گرفت ہونے کی وجہ سے اس شیخ کی تعظیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ شریعت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں کون ہے. شریعت سب کے لیے یکساں ہے. اگر آل رسول بھی یہ حکم دے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چونکہ شریعت قانون مصطفیٰ ہے، اللہ کا نافذ کیا ہوا قانون ہے. اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار اس ساری کائنات میں کسی کو نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات یہی صاحب شریعت ہے. شریعت میں تبدیلی کرنے کا اختیار صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سلاسل تو سارے ہمارے ہیں، مگر اس دور میں تمام سلاسل کے بزرگوں نے، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو یا دیگر سلاسل ہو، اشرفی ہو، ان لوگوں نے ہمیں اہل حق کی پہچان کے لیے ایک کسوٹی عطا کی، اور وہ کسوٹی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات. اور یہ کسوٹی ایسی کسوٹی ہے کہ کوئی کسی سلسلے سے وابستہ ہو، وہ عشق رسول کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر اس دور میں رضوی کہلائے گا. اس لیے کہ رضویت اس دور میں کسی سلسلے کا نام نہیں، بلکہ رضویت کیا ہے؟ تحفظ ناموس رسالت کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ حضور جیلانی سرکار. اور فکر رضا کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. اس فکر کو جو لے کر چلا، اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے ان اصول کو جو لے کر چلا، وہ اگرچہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں بیعت نہ ہو، مگر وہ اعلیٰ حضرت کا سچا ماننے والا کہلائے گا. وہ کسی بھی سلسلے سے بیعت ہو، مگر وہ اعلیٰ حضرت کا عقیدت مند کہلائے گا. اس لیے کیونکہ فکر رضا ہی تحفظ ناموس رسالت کا دوسرا نام ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت. اسی پر سختی سے قائم رہو. وہابیت ہو، دیوبندیت ہو، نام نہاد اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، تبلیغی جماعت ہو، رافضی ہو، صلح کلی ہو، پوری ہو، الغرض اس دور میں منہاجی پادری ہی کیوں نہ کوئی ہو، جس کو اللہ اس کے رسول کی شان کا گستاخ پاؤ، اہل بیت اطہار، اصحاب اکرام اور اولیاء اللہ کی بارگاہ کا باغی دیکھو، اس سے اپنے آپ کو دور کر دو.
کیونکہ حضور فرماتے ہیں دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ دنیا میں جس سے دوستی کرو گے، جس کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، کل قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اسی لیے دیکھ بھال کر کے دوستی کرو. جس کے ساتھ میں آج کھا رہے ہو پی رہے ہو، کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو ہر ایک کو پرکھو. ایمان کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں کسی کی رعایت مت کرو. اگر عقیدے کے معاملے میں ہم مرید ہوتے ہیں کسی پیر سے یا کسی عالم سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کی بنیاد ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ وہ محبت یا اس کا قریب ہونا یا کسی بزرگ سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ہمارا رشتہ قریب تک ہو جائے. یعنی دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے قریب ہو. تو جو پیر ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف بات بتائے اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے دور لے جائے، تو ایسے پیر کی اطاعت کیوں کی جائے؟ ایسے عالم کے پیچھے کیوں چلا جائے؟ تو ہمیشہ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ ہر چیز میں دیکھیے کہ سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ ہمیں محبت رسول پلا رہا ہے یا حضور سے ہمیں دور کر رہا ہے. اگر اس کسوٹی کو آپ دیکھو گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے. یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں. یہ ان چاروں مسلک حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان سب کا ترجمان ہے. عقیدے میں نہ صوفیہ کا کسی سے اختلاف رہا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے یہ علماء کا ہے، صوفیہ کسی سے اختلاف نہیں رکھتے تھے. عقیدے کے مسئلے میں تو صوفیہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو علماء کرتے تھے. جو صوفیہ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں صوفیوں کا تو مسلک الگ ہوتا ہے. آپ دیکھ لو کہ غریب نواز لوگ آج کل یہ ہوا چلی ہے کہ غریب نواز نے کافروں کو بھی اپنے ساتھ رکھا. غریب نواز کے پاس کافر آئے تھے، غریب نواز نہیں گئے تھے کافروں کے پاس. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. صوفیہ اختلافی بات کرتے ہیں، بغض نہیں رکھتے. اور عقیدے میں تو تمام صوفیہ کو اٹھا کر دیکھ لو تو وہی عقیدہ ملے گا جو حضور غوث اعظم کا. عقیدے میں ہمارا اختلاف کسی سے نہیں، اختلاف فروعی مسائل میں ہوتا ہے. عقیدے میں تو تمام مذہب، چاروں مذہب، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، سب ایک ہے. عقیدے کے اندر کسی کی رعایت مت کرنا. آپ کا پیر ہو، بھائی ہو، باپ ہو یا آپ کی مسجد کا امام ہو، عقیدے میں اگر کوئی آئے، عقیدے کے معاملے میں اگر کوئی آئے تو اب اس کی رعایت نہیں کی جائے گی. اب وہی دیکھا جائے گا. پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کپڑے اگر پرانے ہو جائیں تو نئے لو، گھر پرانا ہو تو نیا لو بناؤ، چپل پرانی ہو جائے تو اسے بناؤ، ٹوپی پرانی ہو جائے تو اسے نہیں خرید لو، مگر دین ہمیشہ پرانا لے. نیا دین مت لینا، دین ہمیشہ پرانا لینا جو ہمارے اسلاف سے چلتا ہوا ہم تک پہنچا. وہابی دیوبندیوں کی باتوں میں مت آنا. شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے.
اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں یہ فکر دی ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس فکر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ پاک نے عقل سلیم عطا کی، اور ہم تو کہتے ہیں کہ عقل تو صرف سنیوں کے پاس ہے، کیونکہ وہابی کبھی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا، اور جو عقل مند ہوا وہ کبھی وہابی نہیں ہو سکتا. عقل والا تو صرف سنی ہے، اور ہمیں اللہ پاک نے عقل کے ساتھ عشق دیا ہے. ہمیں اللہ نے عشق عطا فرمایا، اور عشق یہ کہتا ہے کہ اگر محبوب کو کوئی برا کہے تو اس سے دور ہو جاؤ، اس کو مارو. محبوب کے مسئلے میں کسی کی رعایت مت کرو. باپ کو گالی اگر کوئی دے گا اس مجمع میں، تو اپنی اولاد کو ہم اور آپ ضرور یہ بات سکھائیں گے کہ فلاں شخص نے میرے باپ کو گالی دی تھی، اس سے اتحاد مت کرنا. تو جس نبی کے قدموں پر دنیا کے تمام ماں باپ قربان ہو، اس کو گندی گالیاں براہین قاطعہ میں، حفظ الایمان میں جو گندی گالیاں دی گئی ہے، اس کے بعد ہم ان سے اتحاد کی بات کرتے ہیں. کسی بد مذہب سے ہمارا نہ کبھی اتحاد ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور جیلانی سرکار زندہ باد. سنیوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ. سنی بدر کے میدان میں بھی 313 تھے، تب بھی کامیاب تھے. صبح قیامت تک کامیاب ہی رہیں گے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حق کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.